بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھو بچوں، ایک اہم بات جو سارے دین کی بنیاد ہے، وہ پورے دین کا جو خلاصہ ہے، اگر آپ سے کہا جائے کہ پورے دین پہ چلیں، جو کچھ پڑھنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، تو خلاصہ کیا بنے گا؟ آپ کا تعلق آپ کے اللہ سے اچھا ہو، نمبر 2 آپ کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا ہو، اور نمبر 3 آپ کا تعلق اللہ کی مخلوق سے اچھا ہو۔ بس ختم، پورا دین آ گیا اس میں، اور عمل کی شکل بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اللہ سے تعلق کیسے اچھا ہوگا وہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے ہمارا تعلق حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسے اچھا ہو۔ تو بیٹا، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق ہمارا اچھا ہوگا۔ کسی سے بھی تعلق کب اچھا ہوتا ہے؟ جب اس کے حقوق کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ حق تلفی کرنے کے بعد تعلق اچھا ہوتا ہے۔ آپ کسی کو لات مار دیں، اس کے بعد آپ کا تعلق اس سے اچھا ہوگا خراب ہوگا؟ تو کسی مسلمان کو اذیت نہ دینا اس مسلمان کا حق ہے۔ جب حق مارا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تعلقات، اور حق ادا کیے جاتے ہیں تو تعلقات۔ بس بیٹا، تو دنیا میں جہاں اور حقوق ہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کتنا بڑا حق ہے۔ ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، دوستوں کا حق ہے، فقیروں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، ماتحتوں کا حق ہے، استادوں کا حق ہے، شاگردوں کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، عزیز اقارب کا حق ہے، کمزوروں کا حق ہے، ضعیفوں کا حق ہے۔ اور سب سے زیادہ حق کس کے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ ہماری نسبتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری ہیں۔ تو اب حقوق بہت مختصر عرض کر رہا ہوں، بہت اہم موضوع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں، سب سے پہلے تو 6 حق یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اس کا تعارف امت کو کراؤ، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، دوستوں میں، ساتھیوں میں، اور ساری دنیا میں۔ آپ ہی لوگ تو حضور کا تعارف کرائیں گے، باقی دنیا تو کوئی کپڑے کا تعارف کرائے گی، کوئی اپنی جو ہے فیکٹری کی مصنوعات کا تعارف کرائے گی۔ اونچے لوگ آپ ہیں، آپ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائیں گے، اس کے حکموں کا تعارف کرائیں گے، اس کی پسند اور ناپسند کا تعارف کرائیں گے، اس کی خوشنودی اور ناراضگی کا تعارف کرائیں گے، اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، ان کی سنتیں کیا ہیں، ان کے طریقے کیا ہیں، ان کے طریقوں پہ چلنے کے فائدے کیا ہیں۔ تو دنیا کے ذمے چھوٹا تعارف ہے، کوئی اپنی دکان کا تعارف کرا رہا ہے، کوئی اپنی جنرل اسٹور کا تعارف کرا رہا ہے، کوئی اپنے ہسپتال کا تعارف کرا رہا ہے۔ آپ بہت اونچے لوگ ہو، آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں، تو کرائیں گے انشاءاللہ تعارف، سمجھ گئے؟ تو حضور کا تعارف اچھا تعارف ہو جائے نا۔ اچھا، میں یہ بات آپ سے عرض کروں، کچھ کام ایسے ہیں جو بہت آسان ہیں۔ تکوینی طور پہ قرآن کی محبت، کعبے کی محبت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر انسان کے اندر پہلے سے موجود ہے، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ نہیں سمجھے؟ قرآن کی محبت ہے، اس لیے آپ دیکھیں لوگ یہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں لیکن قرآن کے نسخے نہیں آ رہا۔ کعبے کی محبت ہے نہیں، ہر مسلمان کا دل تڑپتا ہے۔ تو قرآن، کعبہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہر محبت رکھی۔ بس ایک اچھا تعارف ہو جائے، دل کے کچھ تار چھیڑے جائیں، کچھ اپنے اندر بھی ایسی چیزوں کو پڑھا جائے، سنا جائے، بولا جائے۔ یہ لوگ نعتیں کیوں سنتے ہیں؟ بشرطے کہ اس میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو، شریعت کے دائرے میں ہوں۔ تو نعت اس لیے سنی جاتی ہے کہ ان چیزوں کو سن کر، بلکہ مولوی اویس صاحب نے کل لگایا ہوا تھا، بہت وہ ہے موجود، میرا موبائل لائن ہے، اوئے ہوئے
وہ آپ کو سنانا چاہیے یار، چیزیں ایسی پڑھو جس یار بچوں محنت دل پہ ہونی چاہیے. بس ہم سب جمع کر رہے ہیں دماغ میں، دل کے تار چھڑ نہیں رہے، دل میں جذبے پیدا ہو نہیں رہے، دل میں میلان، محبت، عشق الہی، عشق رسول، حضور کی محبت، یہ دل پہ محنت ہونی چاہیے. تو کچھ ایسا ہونا چاہیے جیسے. تو بیٹا حضور آپ اور ہم تو صبح شام پڑھتے ہی یہی ہیں. بہرحال 6 حق ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے یاد کرنا ہے، اس کو ساری دنیا میں پہنچانا ہے. پہلا حق کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا، ان کو خاتم النبیین ماننا. دوسرا حق یہ ہے کہ کثرت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود شریف پڑھنا. اور تیسرا حق یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنا. اور چوتھا حق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. اور پانچواں حق یہ ہے حضور علیہ السلام کا ادب کرنا، آپ کی حدیثوں کا، آپ کے شہر کا، آپ کے روزے کا، ہر چیز کا ادب. اور چھٹا حق یہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی اشاعت اور حفاظت کرنا. بس یہ ہیں وہ چیزیں جس سے حضور خوش ہوتے. امت کو اللہ کرے کہ کچھ یہ سمجھ میں آئے، امت کو یہ سمجھ میں آئے، کرنے کے کام یہ ہیں. سیرت پہ کوئی بیان ہو، آخری تشکیل یہی ہونی چاہیے، مقصد یہی ہے. نہیں سمجھے؟ آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے تو خوش کس پہ ہوتے؟ اسی پہ خوش ہوتے کہ بھئی یہ حق ادا ہو رہے نہیں ہو رہے. جو ان حق کو تو کسی نے اچھی بات کہی، اچھی دیکھو، ہم انسان کا نفس ہے نا، عجیب نفس امارہ، وہ کیا کرتا ہے کہ جو وہی ہے نا، میٹھا میٹھا کیا کہتے ہیں، ہپ ہپ، اور کڑوا کڑوا. ہاں، حقوق کی ادائیگی میں تو جان لگتی ہے، اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے، فیشن کے خلاف چلنا پڑے گا، حق ادا کرنا ہے. ساری دنیا کا لباس ایک فیشن ہوگا، ساری دنیا کی ایک تہذیب ہوگی. حق ادا کرنے کے لیے، اتباع کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں، اس پہ تو ہوتا ہے. اور یہ مشکل ہے. تو حضور علیہ السلام نے ہم سے یہی 6 چیزیں مانگی ہیں. بھائی آپ سارا قرآن حدیث پڑھو گے، حضور کے قریب وہی ہوگا، شفاعت کا مستحق وہی ہوگا، آنکھوں کی ٹھنڈک حضور کے لیے وہی بنے گا جو یہ 6 حق ادا کرے. سمجھ گئے آپ نے؟ تو یاد ہو گئے آپ لوگوں کو کیا کیا حق ہیں؟ ایمان لانا، خاتم النبیین ماننا. نمبر 2 کثرت سے درود شریف پڑھنا. نمبر 3 اتباع کرنا. نمبر 4 محبت کرنا. نمبر 5 ادب کرنا. نمبر 6 اشاعت کرنا. صحیح، ان کے دین کی اشاعت کرنا، حفاظت کرنا. اس کو گھٹیوں میں بٹھاؤ، دل دماغ میں بٹھاؤ. چلو تھوڑا سا میں آپ کو سناتا ہوں کچھ، تاکہ آپ محبت کے ساتھ سنو آگے یہ باتیں. اچھا بیٹا، محبت نہ بنیاد ہے سارے، اللہ کی قسم مسئلہ یہاں کا ہے. سارے کام دیکھیں، علم کی محبت ہوگی، پھر کسی کو نگرانی کرنی پڑے گی کہ آپ نے سبق پڑھا کیوں نہیں، آپ نے ناغا کیوں کیا، سارے مسئلے حل ہو جائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ساری چیزوں کی بنیاد ہے. اور نصیب والے ہوتے ہیں بھائی جن کو یہ چیز مل جائے. تو اب ہم انشاءاللہ اس کو لیتے ہیں، محبت کا عنوان لیتے ہیں. اور ایک کام تو یہ کر لیجئے آپ لوگ، یہ پچھلے سال بچوں نے اس کوئز مقابلے میں شامل ہوئے تھے. کون کون شامل ہوئے تھے؟ حقوق مصطفیٰ کے ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں اونچا، بس 2 3 4 کھڑے ہو جائیں ذرا سا جلدی سے. جو بچے شامل ہوئے تھے وہ کھڑے ہو جائیں. شاباش. اور بتاؤ جلدی جلدی. وہ کون سا بچہ تھا جس کو ماشاءاللہ یہ سارا یاد تھا؟ کہاں گیا وہ نہیں کھڑا ہو رہا. ماشاءاللہ. میں نے طارق جمیل صاحب کو کل جمعرات کو بتایا کہ کل پرسوں ملاقات ہوئی، حیران ہو گئے. میں نے کہا ایک بچے نے ہماری یہ سارا یاد کیا ہے. ایک جگہ سے یہ پوری کتاب سنتے رہے. بیٹا یہ اگر انشاءاللہ آپ اس پہ جان مارو، اور علماء اگر اس کو سیکھ لیں، یاد کر لیں،
بس آپ کی اپنی زندگی میں بھی انقلاب آئے گا۔ ہمارے تقریباً 150 کورس ہیں، اور پورے ملک سے لوگ کہتے ہیں کہ جو اس کے پڑھانے میں ہمیں اندر کی دنیا میں تبدیلی محسوس ہوئی، جو مزہ آیا کسی اور کورس میں وہ مزہ نہیں۔ واقعی ایسی عجیب چیز جہاں سے کھولو گے نا انشاءاللہ، میں نے ان کو بتایا کل پوری، پھر ان کو میں ابھی آپ کو سناتا ہوں، سنتے رہے اس پہ کیا لکھا ہے، اس پہ کیا لکھا ہے، اس پہ کیا لکھا ہے۔ تو میرا دل یہ تھا کہ اس مرتبہ بھرپور بچے، چند سالوں میں ماشاءاللہ آپ لوگوں کے دل دماغ جوان ہیں، صحیح چیز اس میں آ جائے۔ اس کا ہم نے کوئز بھی بنا دیا ہے، آپ یہ یاد کر لو، آپ بول نہیں سکتے، آپ تصور کرو گے کہ انشاءاللہ اس کی عبارتیں یاد کرو، الفاظ یاد کرو، اس کے مواد یاد کرو، اور جب آپ اس کو بولو گے آپ محسوس کرو گے کہ آپ کے دل کو، آپ کی روح کو غذا مل رہی ہے، غذا مل رہی ہے، اور آپ کی وہ اتنی لذت آئے گی، آپ کہو گے کہ بس میں یہی بیان کرتا رہوں، میں یہی بیان کرتا رہوں۔ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، تو اس مرتبہ جن بچوں نے پہلے کر لیا ان کے لیے تو اور آسان ہو گیا، اس مرتبہ اور جان مارے، اس مرتبہ آپ، یہ میں نے بڑوں کی چیزیں جمع کی ہیں، اس مرتبہ آپ ان الفاظ کو بھی ضبط کرو، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی اس میں حصہ لے لیں۔ آپ کو زندگی بھر ضرورت پڑتی رہے گی اس کی کہ آپ محمد الرسول اللہ بیان کریں، کیونکہ دیکھیں دین پہ لانے کے لیے آپ کو یہ بیان کرنا پڑے گا، یہ بتانا پڑے گا، اور خود چلنے کے لیے آپ کو وہ کرنا پڑے گا۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ کریں گے انشاءاللہ۔ مولوی ویس صاحب اگر اس مرتبہ بھرپور اس کا وہ ہو جائے مسابقہ ہے، تو کوئی آپ لوگ جو بچے پرانے ہیں، ہم نے تو یہ سوچا تھا سابعہ والے، دورے والے تو ضرور شریک ہوں، اور اس کی ترتیب بنا لیں مولانا ویس صاحب کے ساتھ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کس طریقے سے آپ اس کو، اس کے مسابقہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر سیرت کوئز کا مسابقہ، آپ اس کے اندر شامل ہو جائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اب تھوڑی سی یہ بیٹھ جاؤ، اس میں کہنے کے لیے تو کئی مہینے چاہیے الحمدللہ، لیکن میں آپ کو بیچ بیچ میں سے کچھ باتیں سناتا ہوں، اور پھر آپ جو ہے انشاءاللہ خود محسوس بھی کریں گے۔ ایک بات یہ ہے بیٹا کہ میں کیسے کہاں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا چھوڑوں کیا بیان کروں۔ ایک بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حق یہ ہے کہ ہم حضور کی اتباع کریں، بلکہ اس کو میں ایک واقعے سے بتاتا ہوں۔ ایک جگہ چند غیر مسلم بیٹھے ہوئے تھے، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، ہندو مت بھی تھے، بدھ مت والے بھی تھے، سب، اور ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ اتباع کے قابل ساری دنیا کو چاہیے کہ ہمارے پیغمبر کی، ہمارے پیشوا کی اتباع کرے۔ ہندو کہہ رہے تھے کہ ہمارے کرے، بدھ مت والے تھے کہ گوتم بدھ کی اتباع ہونی چاہیے، اس کی باتیں بڑی اچھی ہیں۔ عیسائی کہہ رہے تھے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی ہونی چاہیے۔ یہودی کہہ رہے تھے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی ہونی۔ مسلمان کہہ رہے تھے کہ نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو ایک عالم سمجھدار، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا بھائی آپ بحث کر رہے ہیں اور ساری دنیا کو آپ اپنے اپنے پیشوا کی اتباع کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ کا مسئلہ اس وقت حل ہوگا کہ پہلے آپ ایک معیار طے کریں، ایک ایسی عالمی شخصیت جس کو ساری دنیا اس کی اتباع کرے، وہ عالمی شخصیت کیسی ہونی چاہیے۔ نہیں ہے سمجھ؟ پہلے آپ یہ طے کریں، جب یہ معیار طے ہو جائے گا اب ہم تطبیق دیں گے کہ یہ معیار موسیٰ علیہ السلام میں پایا جاتا ہے، یا یہ معیار عیسیٰ علیہ السلام میں پایا جاتا ہے، یا گوتم بدھ میں پایا جاتا ہے، یا حضرت۔ بات واقع سمجھ میں آ گئی؟ آپ جلدی جلدی بولا کریں جو سمجھ میں آ جائے، آتے ہیں نا؟ معقول بات تھی، سب نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کیجئے، ہمیں تو نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ ہی طے کر دیجئے۔ تو ان عالم نے کمال کی بات، میں یہ تم کو یہ مجھے 10 سال لگے اس کو لکھنے میں، اور سینکڑوں صفحات مطالعہ کر کے
اب آپ سمجھنا، اس لیے یہ اتنا آسان ہو گیا اب اس کو بیان کرنا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ بتائیے معیار۔ تو ان عالم نے معیار طے کیا۔ کیا معیار طے کیا؟ اچھا میں یہ جو بات کر رہا ہوں نا یہ اتنی وزنی ہے، آپ کے سامنے ساری دنیا کے کافر بیٹھے ہوئے ہوں، آپ اعتماد سے کہہ سکتے ہیں ساری دنیا کے کافروں ایک ہی ہستی ہے اتباع کے قابل، محمد الرسول اللہ۔ ابھی میں ہم ملے نا مولانا طارق جمیل صاحب سے، تو میں نے مولانا سے کہا کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سیرت کی کتاب لکھی، خطبات مدراس، انہوں نے سیرت پہ خطبات دیے اور ان کے سامنے ہندو بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور مولانا نے یہ ثابت کیا کہ اتباع کے قابل ایک ہی ہستی ہے اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا حیران مجھے کہا کہ وہ کتاب مجھے بھی بھجوا دینا۔ میں نے کہا وہ کتاب بنیاد ہے، اس میں مواد وہ تو چھوٹی سی ہے، تیسی بنیاد وہ کتاب ہے، وہ اتنی وزنی ہے اللہ۔ پھر مولانا کہنے لگے کہ میں بیرون جاتا ہوں تو میرے بیانات میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، آپ مجھے وہ کتاب بھجوا دیں۔ میں بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو میری اگلی بات ہے نا اس کو سمجھو، یہ میری نہیں ہے، اتنی بڑی عظیم ہستی کی یہ بات ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو معیار کیا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا معیار یہ ہونا چاہیے، نمبر 1 مثلا ہندو دعوت دے رہے ہیں اپنے بڑے کی طرف، عیسائی دعوت دے رہے ہیں اپنے بڑے کی طرف، تو وہ کیا دعوت دیں گے کہ جو ہمارے بڑے کرتے تھے وہ کرو، یہی دعوت دیں گے نا۔ مثال کے طور پہ عیسائی یہ بولیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے نکاح کرتے تھے وہ کرو، عیسیٰ علیہ السلام جیسے کپڑے پہنتے تھے وہ کرو، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے یہ پڑھو، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو انہوں نے کہا سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ جس کی طرف دعوت دے رہے ہو تو جو اس کی باتیں ہیں وہ باتیں مستند طریقے سے آپ تک پہنچی ہیں نہیں پہنچی؟ پہلے تو یہ ثابت کرو یہ اس کی باتیں بھی ہیں، پہلے کیا ثابت کرنا پڑے گا؟ اب آ جاؤ اس معیار پہ ہم پرکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ کون سا قائد ہے، پیغمبر ہے، پیشوا ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، جس کی باتیں آج اس صحیح طریقے سے مستند طریقے سے پہنچی ہیں؟ تو بتائیں کون ہے ایسی ہستی؟ کون ہے؟ کسی اور مذہب والوں کے پاس اپنی کتاب ہے؟ عیسائی آپ اس کو تو چھوڑے، بائبل کے 100 ماہرین ایک ملک میں جمع ہوئے، 20 دن تک کانفرنس ہوئی اور اس میں وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی تعلیمات کتنی ہیں اور الحاقی تعلیمات کتنی ہیں جو بعد میں ملحق کر دی گئی ہیں۔ 20 دن کے بعد جب وہ اٹھے تو یہ مسلمانوں کا فیصلہ نہیں ہے، ان کا اپنا فیصلہ تھا کہ 10% بھی نہیں ہے، وہ 10% بھی نہیں ہے، اگر 10% بھی ہے تو وہ ظن غالب کے درجے میں ہے، یقینی نہیں ہے، باقی سب الحاقی ہیں۔ گجرانوالہ میں عیسائیوں کا ایک رسالہ نکلتا ہے کلام حق، اس میں ایک مضمون کسی نے لکھا، وہ مضمون یہ تھا، اس نے اعتراض کیا تھا اس مرتبہ کی جو بائبل چھپی ہے انگلش میں اس کا ترجمہ ہوا ہے اس میں اتنی ساری آیتیں بدل دی گئی ہیں۔ ایک عالم ہنسنے لگے کہ جس کے ایک ایڈیشن میں اتنی آیتیں بدل جاتی ہوں تو 1000 سال میں اس کا کیا کچھ بدل گیا ہوگا۔ جس کے ایک ایڈیشن میں اتنی ساری آیتیں بدل جاتی ہوں اس کی بائبل کا 1000 سال میں کیا حال ہوا ہو؟ بولو نا بھائی۔ اور یہ والا قرآن، اس میں کوئی شک ہے آپ کو کہ اس میں جتنی باتیں یہ وہی ہے یا نہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں پڑھتے تھے اور انصار مدینہ منورہ کے اندر پڑھتے تھے، یا کوئی اور سا ہے؟ یہ بے نہیں وہی قرآن۔ ہمارے پاس تو وہ نسخہ بھی محفوظ ہے جس پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کے وقت خون گرا تھا، نہیں آیا سمجھ؟ نسخے محفوظ ہیں ہمارے پاس۔ ہمارا شہر کے بچے کو اٹھاؤ، وہ تراویح میں کوئی اور سا قرآن پڑھے گا، دیہات والا کوئی اور پڑھے گا۔ یہ لمبا مضمون ہے لیکن اس قابل ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں، آپ شوق سے ہوں گے تو میں کبھی سمجھاؤں گا۔ دوسری بات انہوں نے کہا اس چیز پہ پرکھتے ہیں تو بھائی ایک ہی ہستی دنیا میں نکلتی ہے، اور وہ کس کی ہے؟ حضرت وہ کتنا پرکھا ہے یہ بچے جو حدیث پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، ایک ایک چیز ہمارے نبی کی۔ نمبر 2، دوسری اتباع کے قابل وہ ہستی ہو سکتی ہے
جو جامع ہو. کیا ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صرف مدرسے کے طلباء کو تو یہ نہیں کہہ رہے نا کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو. آپ تو جرنیلوں کو بھی کہہ رہے ہیں, آپ قاضیوں کو بھی کہہ رہے ہیں, آپ ججوں کو بھی کہہ رہے ہیں, آپ حاکموں کو بھی کہہ رہے ہیں, آپ شوہروں کو بھی کہہ رہے ہیں, آپ استادوں کو بھی کہہ رہے ہیں, آپ مردوں کو بھی کہہ رہے ہیں, آپ عورتوں کو بھی کہہ رہے ہیں, آپ تو ساری دنیا کے انسانوں کو کہہ رہے ہیں. اب اگر وہ ہستی, امام تو بہت اچھی ہے, اس کی تلاوت بہت اچھی ہے, وہ جج اچھا نہیں ہے, تو جج کیسے پیروی کرے گا؟ نہیں سمجھے؟ تو لازم ہے ایک ہستی اگر ساری دنیا اس کی اتباع کرے تو ضروری ہے کہ وہ ایک ہستی کیا ہو, ساری خوبیاں اس کے اندر موجود جمع ہو. کہیں جہاں سے ہاتھ رکھو وہیں سے کامل ہو, نقص نہ ہو, عیب نہ ہو, کمی نہ ہو, خامی نہ ہو. اگر آپ جرنیل دیکھنا چاہتے ہو تو دنیا میں اس سے بہترین جرنیل نہ ہو. آپ حاکم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے بہترین دنیا کا کوئی حاکم نہ ہو, ورنہ جو اچھا ہوگا اس کی پیروی کریں گے. آپ شوہر دیکھنا چاہتے ہیں, باپ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ بولو ایسا ہی ہے. تو دوسری بات بھی صحیح ہے, وزنی ہے. تیسری بات انہوں نے کہی اتباع کے لیے یہ بھی, اچھا اس چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی تقابل کر کے. آج میں آپ کو تھوڑا سا یہ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر ساری دنیا کا پیغمبر وہ بن ساری دنیا ایک کی اتباع کرے. اچھا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے, پچھلی والی بات کیسے؟ اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لقد کان لکم, یہ لکم عام ہے یا نہیں ہے؟ اے شوہروں, اے باپوں, اے حاکموں, اے ججوں, اے سائنسدانوں, اے حکمرانوں, اے استادوں, اے مجاہدوں, اے معلموں, اے مبلغوں, کسی ایک کے ساتھ تو خاص نہیں کیا نا. اے معلموں تمہارے لیے حضور نمونہ ہے. یہ عمومیت بھی بتا رہی ہے کہ حضور کامل ہے, حضور ہر چیز میں کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جس کی پیروی کریں گے اس کی زندگی کی کوئی چیز چھپی بھی نہ ہو. کیا نہ ہو؟ اب مجھے ایک بات بتائیے, اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی سب کے سامنے ہوتی لیکن گھریلو زندگی, تو ہم گھر میں کس کی اتباع کرتے ہیں؟ حضور بیویوں کے ساتھ کیسے تھے؟ یہ تو گھر کے اندر کی زندگی ہے نا. دنیا میں ہمارے نبی کی ایک بیوی نہیں تھی, کئی بیویاں تھیں. اس کا مقصد بھی یہ تھا ہر ایک نوٹ کرے, اور حضور نے کہہ رکھا تھا میری ہر بات بتایا کرو. تو حضور کے دن بھی بتائے, حضور کی راتیں بھی بتائیں, حضور کی خلوتیں بھی ہمارے پاس ہیں, جلوتیں بھی ہمارے پاس ہیں. کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں سمجھ. اور کیا کہا میں نے؟ مستند ہو. اچھا اگلی بات, اتباع کے قابل وہ ہستی ہو سکتی ہے جس کی زندگی عملی ہو. نہیں سمجھے؟ میں یہاں بیٹھ اے لوگو تم یوں کرو, یوں کرو, یوں کرو, یوں کرو, یوں کرو. اوکے بھائی پہلے آپ تو کرو. یہ آپ کیا بولو گے؟ پہلے آپ تو کرو. تو الحمدللہ دنیا میں ایک ہی ہستی ہے جس کی زندگی عملی ہے. میں دکھاؤں گا ابھی آپ کو. جو کہا وہ نہیں غلط, اس سے بڑھ کے کر کے دکھایا. جو کہا اس سے بڑھ کے کر کے دکھایا. تو حضور کی زندگی مستند بھی ہے, حضور کی زندگی جامع اور کامل بھی ہے, حضور کی زندگی ظاہر بھی ہے, کوئی چیز مخفی نہیں ہے, حضور کی زندگی عملی بھی ہے. یہ چار ابھی تو میں نے تم کو ایک ذرہ بتایا, ابھی بہت تفصیل ہے اس میں. اب سمجھو, میں آج صرف ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو. حضور کی زندگی جامع کیسی ہے؟ کیسی ہے بولو؟ اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں اور آپ کی زندگی جامع کیسی ہے؟ تو دیکھو, ایک چیز میں آپ کو اس میں سناتا ہوں, سنو غور سے. اللہ, بلکہ پورا قصہ سنو, مزہ آئے گا. آج سے 30-40 سال پہلے, یہ تو جب کتاب لکھی تھی انہوں نے خطبات مدراس, یہ اس وقت کی بات ہے جو ہندوؤں میں بیان کر رہے تھے. اب آج سے پتہ نہیں کتنی صدی پہلے مشہور واعظ ماسٹر حسن علی مرحوم, جو نور اسلام نام کا, آپ لوگوں کو سمجھ تو آ رہی ہے نا آواز؟
ایک رسالہ نکالتے تھے. انہوں نے اپنے ایک ہندو تعلیم یافتہ دوست کی رائے لکھی. اس نے ایک دن ماسٹر صاحب سے کہا میں آپ کے پیغمبر کو دنیا کا سب سے بڑا کامل انسان تسلیم کروں. میں نے جب یہ سنایا نا مولانا حیران رہ گئے. انہوں نے پوچھا ہمارے پیغمبر کے مقابلے میں تم عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ محمد کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام مجھے ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے کسی دانائے روزگار بہت بڑے عاقل حکیم دانا کے سامنے ایک بھولا بھالا بچہ بیٹھا ہوا میٹھی میٹھی باتیں کر رہا. نہیں سمجھے؟ حضور کی سمجھ، آپ کی فہم، آپ کا علم، آپ کی دانائی، آپ کی حکمت، آپ کی فصاحت، آپ کی بلاغت، آپ کی معاملہ فہمی، اس کے سامنے جب اور اس کی آپ کی تعلیمات کے جب موازنہ کیا جائے عیسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے کہا ایسا، وہ ایک ہندو کہہ رہا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بھولا بھالا بچہ بیٹھا ہوا میٹھی میٹھی بات. وہ حیران ہوئے. انہوں نے کہا تم ہمارے پیغمبر کو دنیا کا کامل ترین انسان کیوں سمجھتے ہو؟ اس نے عجیب جواب دیا. مولانا یہ سن کے کہنے لگے یہ ہندو کا جواب ہے. میں نے کہا انہوں نے یہی لکھا ہے. اس نے جواب دیا کہ مجھ کو محمد کی زندگی میں اس قدر متضاد متنوع طرح طرح کی صفات نظر آتی ہیں، ناممکن ہے کہ انسانی تاریخ میں کوئی ایک بندے کے اندر بھی ایسی صفات. پھر کہنے لگا اب سنو، یہ ہے وہ چیزیں، دولت مند ایسا کہ خزانے کے خزانے نہیں، بادشاہ ایسا کہ پورا ملک اس کی مٹھی میں ہے، اور بے بس ایسا کہ خود اپنے آپ کو بھی اپنے قبضے میں نہ جانتا ہو، خدا کے قبضے میں جانتا ہو. دولت مند ایسا کہ خزانے کے خزانے اونٹوں پر لدے ہوئے اس کے دارالحکومت میں آ رہے ہیں، اور محتاج ایسا کہ اس کے گھر کا چولہا نہ جلتا ہو اور کئی وقت اس کے گھر میں فاقہ ہوتا. سپہ سالار ایسا کہ مٹھی بھر نہتے آدمیوں کو لے کر ہزاروں فوجوں غرق آہن اسلحے سے لیس فوجوں کے ساتھ لڑ جائے، اور صلح پسند ایسا کہ ہزاروں پرجوش جانثار موجود ہیں اور مرنے کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے، اور وہ خاموشی سے صلح کے کاغذات پر بے چوں چرا دستخط کر دیتا ہے. شجاع اور بہادر ایسا کہ ہزاروں کے مقابلے میں تنے تنہا کھڑا ہو جائے. آپ نے مدینے میں ایک مرتبہ ایک شور ہوا، اکیلے گھوڑے پہ بیٹھ کے حضور نے کہا لن تراؤ لن تراؤ. لوگ ابھی ڈر ہی رہے تھے، آپ دیکھ کے بھی آ گئے. بہادر ایسا کہ ہزاروں کے مقابلوں میں تنے تنہا. آپ نے نہیں کہا کہ جب سب احد میں حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم حضور کی آڑ لے کر لڑا کرتے تھے. بدر میں جب حضور میدان میں آئے ہیں تو ہم حضور کی آڑ لے کر لڑا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا بہادر یہ کہہ رہا ہے. حنین کے اندر آپ نے دیکھا کہ جب لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، حضور اپنی جگہ پہ نہ صرف کھڑے ہیں، آدمی خوف کے عالم میں تو سواری کے اوپر سوار ہوتا ہے کہ بھاگوں، حضور سواری سے اتر کے کھڑے ہوئے. بہادر ایسا کہ ہزاروں کے مقابلے میں تنے تنہا کھڑا ہو، اور نرم دل ایسا کہ کبھی اس نے انسانی خون کا ایک قطرہ بھی اپنے ہاتھ سے نہیں بہایا. باتعلق ایسا کہ عرب کے ذرے ذرے کی اس کو فکر، بیوی کی بچوں کی اس کو فکر، غریب کی مفلس کی مسلمانوں کی اس کو فکر، خدا کی بھولی ہوئی دنیا کو سدھارنے کی اس کو فکر، ساری انسانیت کی اس کو فکر. لیکن بے تعلق ایسا کہ خدا کے سوا اس کو کسی کی یاد نہیں، وہ خدا کے علاوہ اس نے سب کو فراموش کر دیا. نہیں سنی حدیث؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں اذان ہوتی تھی، ہم سے بات کر رہے ہوتے تھے، ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. اس نے کبھی اپنے ذات کے لیے اپنے برا کہنے والوں سے بدلہ نہیں لیا، اپنی ذاتی دشمنوں کے حق میں دعا کی، بھلا چاہا، خدا کے دشمنوں کو کبھی معاف بھی نہیں کیا. حق کا راستہ روکنے والوں کو ہمیشہ جہنم کی دھمکی دیتا رہا، عذاب الہی سے ڈراتا رہا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا متضاد. ہمارے ہاں جو نرم ہوتا ہے وہ ہر جگہ وہ گرم کی جگہ بھی نرم ہوتا ہے، اور جو گرم ہوتا ہے وہ نرم کی جگہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے نا. اچھا جس کو جو ہے نا بس بیان کی لت لگ جائے اس کو تنہائی کی عبادتوں میں مزہ نہیں آتا، اور جس کو تنہائی کی لذت لگ جائے وہ پھر دین کے کام میں اس کو نہیں.
یہی ہوتا ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عجیب. آگے سنو کیا کہا. این اس وقت جب اس پر آپ کو ایسا لگے کہ یہ تو تیغ زن سپاہی ہے، وہ ایک دم شب زندہ دار زاہد کی صورت میں جلوہ نما ہوتا ہے. این اس وقت آپ کہیں گے کہ یہ تو کشور کشا کوئی فاتح ہے. نہیں سمجھے؟ فتح مکہ میں داخل ہو رہے ہیں فوجوں کو لے کر، آپ کہیں گے کہ یہ تو کوئی فاتح اور سپہ سالار ہے. وہ پیغمبرانہ معصومیت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. عین اس وقت جب آپ کا دل چاہے گا کہ میں انہیں شاہ عرب کہوں، وہ کھجور کی چھال کا تکیہ لگائی کھردری چٹائی پہ بیٹھا ہوا درویش نظر آتا ہے. این اس دن جب عرب کے اطراف سے آ کر اس کے صحن، اس کی مسجد کے صحن میں مال اور اسباب کے انبار لگ رہے تھے، اس کے گھر میں فاقے کی تیاری ہو رہی. این اس وقت جب لڑائیوں کے قیدی مسلمانوں کے گھروں میں لونڈی اور غلام بن کر بھیجے جا رہے تھے. فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اپنے ہاتھوں کے چھالے اور سینے کے داغ باپ کو دکھاتی ہیں، جو چکی پیستے پیستے اور مشکیزہ بھرتے بھرتے ان کے ہاتھوں کے اوپر پڑ گئے. اللہم صلی علی محمد. تو ابھی تو میں نے آپ کو یہ ایک بات بتائی، اب آخری بات کہ بیٹا حضور سے محبت کرنی ہے، آپ کی اتباع کرنی ہے انشاءاللہ. نہیں سمجھے؟ تو بچوں، آپ نے تو ساری دنیا کو یہاں لانا ہے. ہمارے بچے اگر فیشن والا لباس، ہمارے بچے فیشن والی بال، ہمارے بچے فیشن کی طرف جائیں گے تو بیٹا فیشن تو حضور کی سنتوں کے ذبح کرنے کو کہتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. ہم اس طرح میں آپ دیکھیں، ہم تو تھوکے بھی نہیں اس تہذیب پر. بیٹا دنیا اللہ کی قسم اپنی گندی تہذیبوں کو تھوک تھوک کر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام رہی ہے. اور میں اور آپ جو بچپن سے حضور کا دامن ہمیں تھمایا گیا، اور میں اور آپ ہم گھر جا کر ہم ٹوپیاں اتاریں، ہم بھی یہ دیکھیں کہ آج کل کے نوجوان کس قسم کے کپڑے پہن رہے ہیں، کس رنگ کے پہن رہے ہیں. وہ شلوار نیچے کریں، اور ہم بھی جو ہے نا آستین کف والی فیشن والی، وہی بات ہے فیشن والی. اور ہم بھی جو ہے اپنی اگر قمیض سکڑ گئی تو ہماری، لوگوں کی قمیضیں سکڑی تو ہماری بھی سکڑ گئی، وہ تنگ ہو گئی تو ہماری بھی تنگ ہو گئی. اس کے اندر جو کوئی، بیٹا یہ ہمارے لیے بہت عیب کی بات ہے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی ہے. مجھے یہ حضرت سمامہ تھے، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پکڑ کے لائے اور مسجد نبوی میں ستون سے باندھ دیا. ان کا جملہ بڑا عجیب لگتا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ آپ سلوں کو ستون سے انہوں نے باندھ دیا. حضور آئے، ما عندک یا سمامہ. انہوں نے کہا کہ ان تقتل زاد من وان تنعم علی شاکر. اگر قتل کرو گے تو میرے بدلے لینے والے موجود ہیں، معاف کرو گے تو شکر گزار پاؤ گے. زور زبردستی سے کوئی کلمہ نہیں پڑا. حضور دوسرے دن بھی آئے، یہی جواب. تیسرے دن بھی آئے. حضور نے کہا اطلقوا سمامہ، اس کو کھول دو. کھولے، وہاں گئے، باغ میں گئے، نہائے، اور آ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. اس کے بعد کیا کہا؟ یا رسول اللہ، کل تک آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ مبغوض نہیں تھا، آج آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ محبوب نہیں. کل تک آپ کے لباس سے زیادہ کوئی لباس مبغوض نہیں تھا، آپ کے خیمے سے زیادہ کوئی خیمہ مبغوض نہیں تھا، آپ کے شہر سے زیادہ کوئی یار وہ کلمہ پڑھتے ہی سب حضور کے رنگ میں رنگ جاتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کی داڑھی سے، آپ کے لباس سے. ہم اتنا قرآن حدیث پڑھنے کے بعد بھی بیٹا یہ نہ کر سکیں. ابھی تک ہمیں جو ہے، ہم کسی پینٹ شرٹ اور ٹائی لگانے والے کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیں، ہم دیکھیں بڑا اسمارٹ لگ رہا ہے، ہم تو اس کو دیکھ کر بیٹا الحمدللہ الذی عافانی پڑھے کہ الحمدللہ اگر انہوں نے یہ لباس اختیار کیا ہے تو میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں وہ لباس اختیار کیا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دی. تو کریں گے نا انشاءاللہ. تو یہ جو بچے ہیں نا، رنگ برنگی ٹوپیاں بھی چھوڑیں، اور یہ کف والے کپڑے بھی چھوڑیں، اور یہ طرح طرح کے یہ اندر کا ایک وہ ہوتا ہے.
آپ سفید لباس پہ آؤ، نہیں ہے تو آپ صلحاء کے لباس کے اوپر آؤ انشاءاللہ، اور آپ اماموں کے اوپر آؤ بیٹا، امام بانو۔ دیکھو لوگ اپنی تہذیبوں کا تعارف کراتے ہیں، نہیں سمجھے؟ یہ آپ نے سنا یہ روافظ ہیں، یہ باہر نکل کے کیوں کرتے ہیں؟ یہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، یہ اندر کرتے تو پھر کسی کو کیا پتا چلا۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی مارکیٹنگ کرو بھائی، آپ امام بانو، آپ امام بانو، آپ صاف ستھرا لباس پہنو، اس لباس کے اندر یہ لباس آپ کی دیکھو ڈاکٹر اپنا لباس پہنتا ہے، اس پہ فخر کرتا ہے، کوٹ پہنتے ہیں، جو نئے نئے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ کوٹ پہنتے ہیں، وکیل اپنا لباس پہنتا ہے، فخر کرتا ہے۔ بیٹا آپ طلباء ہو، آپ علماء صلحاء کا لباس پہنو، آپ کو بھی اس کے اوپر فخر ہونا چاہیے۔ آپ کی تہذیب سے آپ کی تہذیب سے زیادہ اچھی تہذیب ہے۔ دیکھو یہ جو لباس ہے کرتا ہے، ڈھیلا ڈھالا کرتا ہو، لمبا کرتا ہو، اس میں کیا کمی ہے بتاؤ؟ کوئی پینٹ پہن رہا ہے تو عجیب، اس سے پینٹ، یہ پینٹ والوں کے برابر میں نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے جب وہ نہیں، کئی مرتبہ میرے کپڑے پھٹ گئے۔ اب ہم لوگ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتے ہیں، یا تو سجدے میں انہوں نے اپنی پینٹ کے نیچے دبا دیا، اور جب ہم کھڑے ہو گئے تو قمیض پھٹ گئی ساری۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ نہ صحیح سے بیٹھ سکتے ہیں، نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ نے دیکھا ٹانگ کھولیں گے تو بیٹھیں گے، کیا ہمارے پاس سطر کو یہ لباس چھپا رہا ہے، فلاں کر رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے، دل سے محبت ہوگی نا بیٹا، یہ نہیں کہنا پڑے گا، پھر ٹوپیاں نہیں اتریں گی، پھر بال فیشن کے نہیں ہوں گے، پھر انسان ایک کچھ بچے آئے یہاں مسلمان ہو کر یہاں یونیورسٹی پڑھنے کے لیے آئے کہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کا حال دیکھا تو روئے، وہ کہنے لگے کہ ہم جس تہذیب کو تھوک کے آئے تم لوگ اس کو چاٹ رہے ہو۔ وہ گندی تہذیب جس کے اندر کسی چیز میں حیا نہیں ہے، نہ لباس حیا کا، نہ کوئی چیز حیا کی، شرم کی، ہم جس تہذیب کو تھوک کے آئے تم اس تہذیب کو چاٹ رہے ہو۔ تو انشاءاللہ بولیں گندی تہذیب کو تھوکنا ہے یا چاٹنا ہے؟ آپ صحیح ہے بتائیں بھائی، گندی تہذیب کو تھوکنا ہے چاٹنا ہے؟ کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ اپنے لباس کو، یہ جتنے اساتذہ ہیں نا نگران، وہ ان بچوں کو بتایا کریں کہ بیٹا یہ تمہارا لباس فیشن والا ہے، تم اس کو بدلو، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ کریں گے۔ آپ بھی اپنے ساتھیوں کو بتاؤ، یہ نا آہستہ آہستہ اب دیکھو تنگ آستین پہن لیں گے کیونکہ فیشن ہے۔ اب وضو کرنے میں کتنی مشکل ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، لیکن کیا ہے آج کل تنگ آستین چل رہی ہے، آج کل جو ہے نا قمیض ایسی چل رہی ہے۔ اب دیکھو یہ بچہ یہ امامہ پہنا ہوا، کپڑا پہنا ہوا، اس تہذیب میں کس چیز کی کمی ہے بھائی؟ اللہ کی قسم آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر، اس آپ کو دیکھتے ہوئے کیا وقار، کیا عظمت لوگوں کے دلوں کے اندر آتی ہے۔ بس آپ کے اپنے دل میں اس کی عظمت ہوتی ہے۔ تتر بٹیر والا نہیں، نہ ہم مولویوں میں رہے، نہ غول، نہ انہوں نے ہم کو، جو بچے فیشن کرتے ہیں نا تو وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے، نہ وہ مولویوں میں شمار ہوتے ہیں نہ غیر مولوی، نہ وہ ان کو منہ لگاتے ہیں نہ وہ ان کو منہ لگاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ اہتمام کریں گے، پکی بات۔ اللہ تعالیٰ عمل کی اگلی نشست میں جب آپ آئیں تو آپ پھر یہی کر کے آئیں، اپنے سارے وہ فیشنی لباس اس کو گھر میں دے دینا، اس کا پوچھا بنا دیں، گھر والوں کو دے دینا، اس کا کیا بنا لیں، امی سے کہنا اس کا پوچھا بنا دیں۔ اب میں کون سا لباس پہنوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور جو بچے ہیں امر بالمعروف والے ہیں، ایک دوسرے کو آپس میں سمجھایا بھی کرو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ کریں یا جاری ہے؟ فائدہ ہوا؟ کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک ایک چیز کو، حضور کی ایک ایک چیز میں اتباع کرو، جتنا علم آپ کے پاس ہے کسی کو تو پتہ بھی نہیں ہے، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، آپ کے اوپر رحمتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق۔